بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، میں ہوں ڈاکٹر ضمیر الحسن اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ شوگر، بلڈ پریشر اور دل کے مریض جو ہیں وہ کیا وہ انڈا لے سکتے ہیں، اور اگر وہ انڈا کھا سکتے ہیں تو کتنے انڈے جو ہے وہ ایک دن میں کھا سکتے ہیں۔ اب اگر ہم روٹین میں ہم ڈیلی لائف میں دیکھیں تو کلینک پہ ہمارے اسپتال میں جب بھی کوئی مریض آتے ہیں اور خاص طور پہ بلڈ پریشر، شوگر اور دل کے مریض، تو جب ان کو ہم کہیں کہ اپنی خوراک میں جو انڈے کا استعمال جو ہے وہ زیادہ کریں تو وہ بڑے حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں اور سب سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب انڈا ہم کھائیں تو کیا ہمیں اس سے بلڈ پریشر جو ہے وہ تو زیادہ نہیں ہوگا، کیا ہمیں اس سے الرجی ہو جاتی ہے؟ ہمیں تو جی انڈا تو بڑا گرم ہوتا ہے، انڈے میں تو یہ ہوتا ہے، انڈے میں تو وہ ہوتا ہے، تو لوگ تو کہتے ہیں جی آپ انڈا بالکل نہ کھائیں، اس سے بلڈ پریشر تیز ہو جائے گا، اس سے آپ کو الرجی ہو جائے گی، گرمی ہو جائے گی۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ انڈا جو ہے وہ صحت کے لیے بہت اچھا ہے۔ انڈا ایک مکمل خوراک ہے۔ اب دیکھیں کہ جس انڈے میں سے ایک مکمل چوزا نکلتا ہے اس میں کتنی طاقت ہوگی۔ تو اچھا، اب اگر جب ہم یہ سمجھاتے ہیں آپ انڈا لیں، اس میں بڑی اچھی نیوٹریشن ہوتی ہے، تو کہتے لو جی اس میں تو شوگر کے مریض بھی لے سکتے ہیں۔ تو شوگر کے مریض کو جب بھی ہم کوئی ایک کھانے کی چیز دیکھتے ہیں تو اس میں دیکھتے ہیں کہ وہ اس چیز کی نیوٹریشنل ویلیو کیا ہے، اس کا گلائسیمک انڈیکس کیا ہے اور اس کا گلائسیمک لوڈ کیا ہے، کیونکہ جس خوراک کا گلائسیمک انڈیکس زیادہ ہوگا تو اس کے کھانے سے فوراً ہی جو بلڈ ہے اس میں گلوکوز کا لیول بڑھ جائے گا، اور جس کا گلائسیمک جو لوڈ زیادہ ہوگا تو وہ ایک لمبے عرصے تک جو ہے وہ بلڈ میں شوگر لیول بڑھائے رکھے گی۔ اب اگر ہم انڈے کو دیکھیں تو اس کی جو نیوٹریشن ویلیو کیا ہے کہ اس میں واٹر تقریباً 53% ہے، فیٹ 26% ہے، پروٹین 16% ہے اور کاربوہائیڈریٹس تو بالکل نہیں ہے۔ اب اس کا اگر گلائسیمک لوڈ دیکھیں تو گلائسیمک لوڈ کیا ہے؟ گلائسیمک انڈیکس انٹو جو اس میں کاربوہائیڈریٹ کی مقدار ہے۔ اب انڈے میں کا گلائسیمک انڈیکس بھی 0 ہے اور اس کی جو نیٹ کارب ہے وہ بھی 0 ہے، اس کے لیے اس کا گلائسیمک لوڈ بھی بالکل 0 ہوگا۔ یعنی انڈا کھانے سے جو بلڈ شوگر میں بالکل رتی بھر بھی فرق نہیں ہوگا۔ اب کہتے ہیں اچھا جی اس میں تو وہ جو ایگ یولک ہوتی ہے، اس کا جو یلو ہوتا ہے اس میں تو کولیسٹرول بہت ہوتا ہے، اور کولیسٹرول جو ہے جب ہائی ہوگا تو اس سے بلڈ پریشر ہوگا، اس سے ہارٹ اٹیک کے، سٹروک کے، فالج کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے جی ہم تو یہ نہیں لیں گے۔ حالانکہ جو انڈے میں کولیسٹرول ہوتا ہے وہ ایچ ڈی ایل ہوتا ہے، اس سے ایچ ڈی ایل بڑھتا ہے، ایل ڈی ایل نہیں بڑھتا، جو خطرناک ہے۔ تو جو مین خطرناک چیز جو ہے جو بلڈ میں کولیسٹرول کو بڑھاتی ہے وہ ہے کاربوہائیڈریٹس۔ جب ہم کاربوہائیڈریٹس کھاتے ہیں تو اس سے بلڈ میں گلوکوز بڑھتا ہے، جب گلوکوز بڑھے گا تو انسولین جو ہے اس گلوکوز کو یا تو انرجی میں کنورٹ کرے گی یا پھر وہ ٹرائیگلیسرائڈ کے طور پہ جو ہے وہ جمع ہوگا یا گلائکوجن کے طور پہ لیور میں جمع ہو جائے گا، لیور فیٹی ہو جائے گا، یا خون میں ٹرائیگلیسرائڈ کی وجہ سے اس میں کولیسٹرول بڑھ جائے گا۔ تو یہ جو کولیسٹرول ہے جو ٹرائیگلیسرائڈ کی شکل میں ہے، جو کاربوہائیڈریٹس کی وجہ سے یہ نقصان دہ ہے، اس کی وجہ سے ایتھروسکلیروسس اور ہارٹ اٹیک اور کورونری آرٹری ڈیزیز زیادہ ہوتی ہیں۔ اسی طرح ایک سٹڈی آئی تھی لوتھن برتھ سٹڈی جو ہے، اس میں دیکھا گیا تھا کہ جن لوگوں کا کولیسٹرول زیادہ تھا ان میں ہائپر ٹینشن، سٹروک اور دل کی بیماریوں کے چانسز کم ہوئے تھے، اور جن کا کولیسٹرول زیادہ تھا ان میں بلڈ پریشر اور اس کے سٹروک اور دل کی جو امراض تھے وہ زیادہ ہوئے تھے۔ اسی طرح جن کا کولیسٹرول جو تھا وہ زیادہ تھا ان کی ایکٹیویٹی، پروسیسنگ، میموری بہتر تھی۔ اب انڈے میں کیا ہوتا ہے؟ جو کولیسٹرول ہوتا ہے بیسیکلی وہ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ ہوتے ہیں، اور یہ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ جو ہے یہ اینٹی انفلیمیٹری ہے۔ اس کا کام یہ ہے کہ دل کی نالیوں میں جب سوزش ہوتی ہے، انفلیمیشن ہوتی ہے اومیگا 6 کی وجہ سے، تو یہ اس انفلیمیشن کو روکتا ہے۔ جب وہ روکتا ہے، کیونکہ انفلیمیشن سے کیا ہوتا ہے وہاں پہ ایتھروسکلیروٹک پلیک بنتے ہیں، یہ انفلیمیشن کو روکتا ہے تو خون کی نالیوں میں جو ایتھروسکلیروٹک پلیک بنتے ہیں، جو نالیاں تنگ ہوتی ہیں، ان کو روکتا ہے، جس کی وجہ سے
خون کی نالیوں میں شریانوں میں جو بلڈ کی سپلائی بہتر ہوتی ہے اور سٹروک ہونے کے اور ہارٹ اٹیک ہونے کے اور اسکیمک ہارٹ ڈیزیز ہونے کے چانسز کم ہوتے جاتے ہیں۔ اچھا، اب ایک اور کنسیپٹ ہے جو یہ جی اگر آپ نے انڈا لینا ہے تو سیدھے سفید ہی لیں، کیونکہ اس میں پروٹین ہوتی ہے، فیٹ نہیں ہوتی۔ حالانکہ یہ مس کنسیپٹ ہے۔ ایگ جو یولک ہے اس میں پروٹین 17 گرام ہوتی ہے، جبکہ ایگ وائٹ میں جو پروٹین ہے 11 گرام ہوتی ہے۔ اس لیے اگر آپ نے جو پیشنٹ جو ہے ڈائبیٹک نیفروپیتھی ہے، جن میں یورین کے ذریعے پروٹین لاس ہوتی ہے، یا سیروٹک لیور ہے جس میں لیور البیومن نہیں بناتا، تو اس میں بھی ایگ جو ہے وہ ایز اے ہول لینا چاہیے۔ صرف اس کی جو وائٹ ہے، جو اس کی البیومن ہے، ایگ وائٹ نہیں لینی چاہیے۔ اسی طریقے سے جب ہم انڈے لیتے ہیں تو اس میں اچھی خاصی مقدار جو ہے وہ فیٹ سالبل وائٹامنس کی ہوتی ہے، جس میں وائٹامن اے ہے، وائٹامن ڈی ہے، وائٹامن ای ہے، وائٹامن کے ہے۔ اب وائٹامن اے جو ہے اس کے استعمال سے کیا ہوتا ہے کہ یہ ریٹینول ہے اور یہ آنکھوں کی بیماریوں کے لیے بڑا فائدہ مند ہے۔ وائٹامن اے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو موتیا ہے اس کے بننے کے چانسز کم ہوتے جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے اس میں جو اس کا جو ایگ یولک ہے اس میں جو کلرنگ میٹیریل ہے کیروٹینائڈ ہوتی ہیں۔ جتنے زیادہ ایگ یولک جو ہے وہ ڈیپ کلر ہوگی اس میں کیروٹینائڈ زیادہ ہوں گے، اور کیروٹینائڈز کا کام کیا ہے کہ یہ جو ویژن ہے، جو بلائنڈنس ہے، جو راڈز اینڈ کون ہیں ان کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ بہتر کرتا ہے، اور ایک ایوریج جو ہے جو اس میں جو ہے لیوٹن ہے اور زیزینتھین قسم کے جو پگمنٹ ہیں کیروٹینائڈز میں، وہ جو آنکھ کی جو راڈز اینڈ کونز ہیں، جو ریٹنا ہے، جو میکیولا ہے، اس کی ہیلتھ کے لیے بہت بہتر ہے۔ کسی کو نائٹ بلائنڈنس ہے، جو آنکھوں کا مسئلہ ہے، ان کی نظر کا مسئلہ ہے، تو ان میں ایگ جو ہے انڈے کا استعمال بہت اچھا ہے، کیونکہ اس میں وائٹامن اے، وائٹامن کے ہے۔ اسی طریقے وائٹامن کے 2 جو ہے وہ انڈے میں کافی مقدار ہوتی ہے، تقریباً 67 سے لے کے 192 مائکرو گرام تک ہوتی ہے۔ وائٹامن کے کا فنکشن یہ ہے کہ یہ جو ایکسیسو کیلشیم ہے اس کو خون کی نالیوں میں جمنے نہیں دیتا، وہ ڈائریکٹ جو ہے اس میں کی ڈیپوزیشن بون میں ہوتی ہے، ان کی جو جوڑوں میں نہیں جمنے دیتا، خون کے شریانوں میں نہیں جمنے دیتا، جس کی وجہ سے ایتھروسکلیروسس ہونے کے چانسز کم ہوتے جاتے ہیں۔ ایک اور اہم جو سبسٹانس ہے جو ایگ میں ہوتا ہے وہ ہے کولین۔ کولین جو جیسے ایسیٹل کولین کا حصہ ہے، یہ ایک نیورو ٹرانسمیٹر ہے۔ اس کا کام کیا ہے کہ یہ نروس سسٹم جو ہے اس کی ایکٹیویٹی کو ریگولیٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے میموری بہتر ہوتی ہے، موڈ بہتر ہوتا ہے، اور وہ مسل کنٹرول جو موومنٹ ہے اور دوسرے فنکشن ہیں وہ بہتر کرتا ہے۔ اسی طریقے سے کولین جو ہے وہ لیور جو ہے فیٹی لیور کو روکتا ہے، اور گال بلیڈر سٹون جو ہے وہ بننے جو ہے اس میں روکتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ ایگ میں دیکھیں جو وائٹامن بی کمپلیکس کی اچھی خاصی مقدار ہے، خاص طور پر اس کی جو ایگ وائٹ ہے، اور اس میں دوسرے جو ٹریس ایلیمنٹ ہے، کیلشیم ہے، مینگنیز ہے، سیلینیم ہے، کاپر ہے، یہ سارے ہوتے ہیں، کیونکہ وائٹامن بی کمپلیکس جو ہے اگر اس کی جو ڈیفیشنسی ہو جائے تو بلڈ میں ہوموسسٹین کا لیول بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے انفلمیشن زیادہ ہوتی ہے، خون کی نالیوں میں سوزش زیادہ ہوتی ہے، اور ایتھروسکلیروسس ہونے کے، خون کی نالیوں کے بند ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اس کو روکنے کے لیے اگر ہم اپنی خوراک میں جو ایگ جو ہے اس کی مقدار اچھی خاصی کریں، روزانہ 2 سے 4 انڈے کھائیں، اگر آپ چھوٹے ہیں تو 2 کھا لیں، ورنہ 4 انڈے کھائیں، تو وائٹامن بی کمپلیکس کی کافی مقدار مل سکتی ہے، جس کی وجہ سے خون کے شریانوں میں جو ایتھروسکلیروسس بننے کے چانسز بہت کم ہوتے جائیں گے۔ اس لیے اپنی خوراک میں انڈا ضروری سمجھیں۔ اچھا جی، خدا حافظ، السلام علیکم۔